أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ دین اسلام اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ کوئی اور مذہب انسان قبول کرے، کسی مذہب پہ اور چلے تو وہ پروردگار کو پسند نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اعلان کیا کہ وہ انسان گھاٹے میں ہے، آخرت میں وہ خسارے میں رہے گا۔ لہذا دین اسلام جو ہم نے قبول کر لیا ہے تو ہمیں دین احکام الہی پر عمل بھی کرنا ضروری ہے۔ اب احکام الہی پر سب سے پہلے غور کرنا چاہیے کہ ہمیں کیسے عمل کرنا ہے۔ تو اس کے لیے کل میں نے جو ذکر کیا تھا کہ ہمیں تقلید کرنا چاہیے۔ ہمارا جو بھی مرجع ہوگا، جو بھی مرجع ہے، وہ ہمیں بتائے گا کہ کس طرح فروع دین کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ اس میں دیکھیں دو چیزیں ہیں دین اسلام میں، ایک عقیدہ ہے اور ایک عمل ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک عقیدہ اور ایک عمل۔ عقیدے کو ہم اصول دین کہتے ہیں، جسے کہتے ہیں دین کی جڑیں۔ دین کی جڑیں 5 ہیں جو دل کی گہرائیوں میں اگتی ہیں، اور انہی کے جو جڑیں مضبوط جتنی ہوں گی اتنی ہی فروع دین پھیلتی نظر آئیں گی۔ یعنی جیسی جیسی اصول دین مضبوط ہوگی ویسے ہی فروع دین میں عمل زیادہ دکھائی دے گا۔ مثال دے دوں کہ اگر آپ نے توحید پر یقین کر لیا کہ پروردگار ایک و اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، پروردگار عالم کی توحید پر یقین ہو گیا کہ پروردگار ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اب جس نے ہمیں پیدا کیا وہ میرا خدا ہے اور ایک ہے، وہ اکیلا ہے، تو اب یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کریں۔ جیسے بہت سی چیزیں قرآن میں موجود ہیں جو پروردگار کا حکم بتاتے ہیں، جیسے کہتا ہے پروردگار عالم قرآن مجید میں کہ اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ تو اب نماز کو قائم کرنا ہمارا فرض ہو گیا، اس لیے کہ ہم توحید کو مانتے ہیں تو اس کی بات بھی مانیں گے۔ اس نے بتا دیا کہ یہ چیز کرو تو ہمیں یہ کرنا ہے، لہذا توحید کا یقین۔ اس کے بعد میں عدالت ہے۔ ہمارے یہاں ضروری ہے کہ خدا کو عادل مانا جائے۔ اگر عادل نہیں مانتے ہیں تو یقین یعنی اس میں گڑبڑی ہوگی، خرابی ہوگی کہ کوئی عمل کرے اور اس کو اگر عادل، سب سے بڑی چیز ہوتی ہے عدالت، اگر عدالت نہیں ہے تو انصاف نہیں ملے گا۔ تو ظالم بھی جو ہے وہ کہے گا کہ ہمیں انصاف ملے، تو یہ ظالم کو کیسے انصاف ملے گا؟ عدالت کی وجہ سے ملے گا، ورنہ ظالم کو پھر سزا نہیں مل سکتی ہے اگر خدا عادل نہ ہو۔ لہذا اس کی عدالت کا یقین کرنا ہمیں ضرور ہمارے اندر جذبہ پیدا یہ کرتا ہے کہ ہم نیک عمل کریں، ہم جو واجب ہے اس پر عمل کرتے رہیں، جو حرام ہے اس سے روکتے رہیں، ورنہ ہمیں خدا سزا دے گا۔ تو یہ چیزیں ضروری ہیں، لہذا ہمیں تقلید کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چلے گا۔ اب تقلید ہمیں کسی کرنا چاہیے، کل میں نے بیان کر دیا ہے کہ سیستانی صاحب کی یا خامنہ صاحب کی جو ہم لوگ تقلید کرتے ہیں، ان کی سب کی تقلید جو ہے جس کی بھی کرنا ہو کرے، لیکن نیت ضروری ہے۔ ہر مکلف کو یہ ضروری، مکلف کسے کہتے ہیں؟ جو 15 سال کا لڑکا 9 سال کی لڑکی ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین احکام پر عمل کرنے کے لیے کسی مرجع کی تقلید کرے، ورنہ اگر تقلید نہیں کرے گا تو اس کے اعمال جو فروع دین میں جیسے نماز، روزہ، یہ سب چیزیں جتنے بھی ہوں گے عمل، اس کو خداوند عالم قبول نہیں کرے گا۔ ہاں ایک گوشہ ہے
کہ جب وہ سمجھدار ہو جائے اور سمجھ لے کہ تقلید کرنا واجب ہے، پھر اپنے مرجع سے رجوع کرے کہ جو ہم نے پچھلے اعمال کیے ہیں وہ ہمیں قبول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ اگر وہ مرجع کہتے کہ ہم قبول ہے تب قبول ہوں گے، ورنہ نہیں قبول ہوں گے۔ لہذا تقلید ہر حال میں ضروری ہے ہر مکلف کے لیے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے جو بھی ہو، جہاں بھی ہو، ہر ایک کو تقلید کرنا ضروری ہے۔ اگر تقلید نہیں ہوگا تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ لہذا ہم مسائل کے اعتبار سے بیان کروں کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم جیسے اول نماز ہے، پورے دن میں سب سے پہلے نماز ہے۔ نماز میں کتنی چیزیں واجب ہیں یہ ہمیں کون بتائے گا؟ نماز میں مقدمات نماز کتنے ہیں یہ کون بتائے گا؟ تو لہذا تمام توضیح وغیرہ میں سب لکھے ہوئے ہیں مسائل، ان پر ہمیں عمل کرنا، اسی کا نام تقلید ہے۔ لہذا ہمیں جو ہے غور و فکر کر کے اس بات پر یقین کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے عمل کریں کہ جس سے ہمارا پروردگار راضی ہو جائے۔ ہماری پوری زندگی، ہمارا کوئی بھی عمل ہو تو سب سے پہلے رضائے الہی دیکھنا چاہیے کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں اس میں پروردگار ہم سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر راضی ہے تو ہمارا کام بہترین، اور اس پر یقین رکھنا چاہیے کہ یقیناً ہمارا خدا ہمارے اس عمل سے راضی ہوگا تو اسے قبول بھی کرے گا۔ بس آخر میں یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم سے دعا کریں کہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے اور عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور ہم جو بھی عمل کریں اس میں پروردگار عالم ہمیں جو ہے نیک کاموں کی جو توفیق دے رہا ہے اس میں ہمارے اندر غرور، گھمنڈ، تکبر نہ آئے، اور جو بھی ہمارا نیک کام ہو اسے پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اگر اپنی بارگاہ میں قبول ہو گیا، اس کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو یقین جانیے کہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ بس یہی ہم پیغام دینا چاہتے ہیں اپنے نوجوان بچوں کو کہ میرے بچوں، تمہارے ہاتھوں میں مستقبل ہے، تمہارے ہاتھوں میں مستقبل کا زمانہ ہے، تمہیں جو چاہو کر سکتے ہو۔ نوجوان وہ ہوتا ہے جو ہر کام کر سکتا ہے، لہذا تم سب سے پہلے دیندار بنو، مذہبی بنو، مذہب پہ جو ہے عمل کرو تاکہ دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو میں نے چھوٹی سی ایک تقریر کی، اس میں اگر کوئی غلطی خطا ہوئی ہو اسے معاف فرمائے پروردگار، اور ہمیں امام زمانہ کے اعوان انصار میں شمار فرمائے، امام زمانہ کے ذکور میں تعدیل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وآلہ کریں کہ پروردگار اس چینل کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، ہمارے آیان سلاموں کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور ایسے ہی نیک کام کرنے کی زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ کربلا چینل جو ہے اس کو پروردگار اور زیادہ ترقی عطا کرے، اور ہم لوگ اس سے جڑتے رہیں، اسے ضرور سے ضرور لائک کریے اور سبسکرائب کریے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو آج بہت بڑا غم ہے کہ ہمارے اور آپ کے ایک آیت اللہ مرجع عالی قدر، بہترین عالم، متقی، پرہیزگار، اور نہ جانے کتنی کتابوں کے، شاید کہ 102 کتابوں کے مصنف، جن کا انتقال ہو گیا، یعنی آیت اللہ وہ صافی گل پائگانی صاحب، صافی گل پائگانی کا انتقال ہوا ہے۔ ہم اس کے لیے جو ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس نعمت کو جو اٹھایا ہے اس نعمت کی جگہ جلد سے جلد پر فرمائے، اور آیت اللہ صافی گل پائگانی کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے، اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے پروردگار۔ اور جتنے بھی دیکھنے والے، سننے والے، سب کو میں یہ گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ سورہ حمد، ایک مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنا، مرحوم